وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین حضرات، اس ماہ مبارک کی اسپیشل سیریز میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. عزیز دوستوں، ایک ماں بہت سے دشوار گزار مراحل اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے جب 9 مہینے کے بعد اپنے ننھے سے پیارے خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو یوں ہی بے یار و مددگار یا کسی اور کے رحم و کرم پر بالکل بھی نہیں چھوڑتی ہے، بلکہ رب کی طرف سے عطا کردہ صفت و رحمت کی جیتی جاگتی مثال بن کر بچے کی اچھی طرح تربیت کرتی ہے اور اس کو اپنی خصوصی توجہ کا مرکز تصور کرتی ہے. بچے کی غذا، نیند، آرام اور سردی و گرمی سے بچاؤ اور پھر تعلیم کا مناسب بندوبست کرتی نظر آتی ہے. ذرا غور کریں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے رب العالمین نے بہترین سانچے میں ڈھال کر بغیر کسی گائیڈ لائن کے یا در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انسان کو اس روئے زمین پر بھیج دیا ہوگا؟ جواب ہے نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ دھرتی پر بھیجنے کے وقت ہی یہاں زندگی گزارنے کے آداب و قوانین، مسائل کا حل، رہن سہن، اصول و ضوابط، یہاں تک کہ دشمن یعنی شیطان اور اس کے چیلے کی پہچان اور اس سے نمٹنے کے طریقے بھی حضرت انسان کو سکھا دیے گئے تھے. اور آخر میں رب نے تسلی دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے لحاظ سے ہماری طرف سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیغام و رہنمائیاں آپ کو ملتی رہے گی. ان پر عمل کرنے والوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم. افسوس کہ آج انسان نبیوں اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے ملنے والی رب کی رہنمائیوں کو بالائے طاق رکھ کر اس امن و سکون کی سرزمین کو فساد کا اڈہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں. کیا آج کا انسان اس وہم و گمان میں ہے کہ وہ اپنی عقل سے خدا کے اصولوں سے بھی بہتر اصول مرتب کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یقین جانیے کہ یہ انسان اپنے بارے میں فرشتوں کے اندیشے کو سچ ثابت کر کے ہی رہے گا. جس طرح فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے. پیارے ساتھیوں، اس فساد سے بچنے اور پرامن زندگی گزارنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رب کے اصول و قوانین پر بھروسہ اور عمل شروع کر دیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. جس کام کے لیے خود اللہ رب العزت نے اصول بنا دیے ہیں، عین اسی کام کے لیے ہم اپنے اعتبار سے اصول مرتب کرنے کی بے وقوفی نہ کریں اور نہ ہی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ضائع و برباد کریں، اور اپنی سابقہ نادانیوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں اور رب کے حضور توبہ و استغفار بھی کریں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے اس ماہ مبارک میں ہم جتنا زیادہ ہو سکیں تہجد کے موقع پر اٹھ کر، راتوں کو اٹھ کر خوب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہم رمضان مبارک کے آخر تک اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الصريح يسعك الفضاء